سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور علی اتاری مسقط عمان سے حاضر ہوا۔ جی حضور، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا تھا کہ جیسے مدنی کاموں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اگر موٹیویشن نہیں ہوگی، جذبہ نہیں ہوگا، تو زیادہ عرصے تک بندہ جو ہے وہ مدنی کاموں میں فعال نہیں رہے گا۔ تو کوئی ایک ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ جو ہم روزانہ کی بیسس پہ، وہ صرف ایک عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عزوجل ہماری مدنی کاموں میں اور نیکی کی دعوت میں ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ ایک عمل ہے فکر مدینہ، مدنی انعامات کا رسالہ لے کر بیٹھ جائیں اور فکر مدینہ کرتے رہیں۔ یہ فکر مدینہ انشاءاللہ آپ کو مدنی کاموں میں لگائے رکھے گا انشاءاللہ۔ وہ فکر مدینہ کس طرح کرنی ہے؟ اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے، پورے 12 منٹ آپ کھول کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہر اس اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو کہ جو فکر مدینہ پابندی سے کرتے رہیں، ان کو نیک پرہیزگار اور متقی بنا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آصف محمود اتاری ناروے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اولاً والدین کا سلام، ہمارے ادوار اکین کابینہ ہے عدنان بشیر اتاری، عبدالستار اتاری بھائی، ان سب نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ علیکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھی ان کو سلام۔ انشاءاللہ عز وجل۔ یا سیدی، آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مرشد ہم سے راضی ہیں؟ آپ نے کتنا راضی کیا، اسی کو آپ معیار بنا لیں، یعنی آپ کو کتنی محبت ہے، اس سے آپ اس کو معیار بنا لیں کہ انشاءاللہ جواباً اتنی محبت ملے گی تو جتنا مدنی کام کریں گے اتنا انشاءاللہ وہ رضا ملے گی۔ یا سیدی، مرشد کی ناراضگی کن کن چیزوں میں ہے؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں تو ناراضی تصور کرنی چاہیے۔ تو جب اللہ اور رسول ناراض ہیں تو پیر راضی بھی ہوا تو کس کام کی؟ پیر کی رضا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے در کا وفادار بنا دے۔ سیدی، نظر کرم فرما دیں کہ مخلص مبلغ بن جاؤں، آمین۔ آپ کے در کا وفادار بن جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں سردار آباد سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے گھر والوں نے، دوستوں احباب نے اور محلے داروں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے۔ علیکم وعلیکم السلام
پہلے کتنے بابا افراد نے بولا ہوگا اندازن؟ اندازن گنتی میں 10-12 ہیں 10-12 نے بولا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص سلائی کا کام کرتا ہے تو اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک سوٹ کی سلائی 500 روپیہ لینی ہے. تو اگر کوئی کسٹمر آ جاتا ہے کہ مجھے 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ارجنٹ سوٹ چاہیے, تو وہ اس سے کہتا ہے دکاندار کہ میں آپ سے زائد پیسے لوں گا, 700 روپیہ یا 800 روپیہ لوں گا, تو کیا یہ زائد اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ 500 روپے لکھا ہوا ہے اور گاہک کو کہا میں تو 600 لوں گا, تب بھی ناجائز تھوڑی ہے. جو بھی گاہک ہے اس سے بارگیننگ کر رہا ہے, اور ارجنٹ کا تو ویسے عرف ہے, زیادہ لیتے ہیں ارجنٹ میں. اور جو بھی کر رہا ہے یہ طے کر رہا ہے, کوئی اس میں دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, ہاں صراحت ہے, اور کوئی گن پوائنٹ پر بھی نہیں لے رہا اس سے, کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں یہ نہیں کہ طے 500 کیا اور اب بولا کہ تم کو ہم نے جلدی سلائی کر کے دیا ہے 200 روپے ہم کو مزید دو, یہ نہیں کر سکتے. طے بس پہلے سے کر لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد طاہر اتاری بات کر رہا ہوں, پتوکی سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. تو ابھی ہم جب صبح یہاں فضان مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو جب جس گاڑی میں ہم بیٹھے تھے تو وہاں کچھ لوگ 2-3 لوگ تھے جو جیب تراش تھے, تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ کس ارادے سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر کے جو میری نیچے والی جیب میں سے جو پیسے رکھے ہوئے تھے انہوں نے اس میں اپنے طریقے سے وہ زپ تو کھول لیا, لیکن الحمدللہ جیسے ہی وہ پیسے کو نکالنے لگے تو مجھے ان کا پتہ چل گیا, اور میں نے ان کو روک دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. تو اتنے میں وہ اس کے ساتھ والے تھے, وہ بھی اس کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بس کرے, غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہے. لیکن الحمدللہ جب سے یہ زکوٰۃ کا معاملات میں نے شروع کیا الحمدللہ 4-5 سال آج تک میرا کبھی 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا. تو آج بھی میرے وہ پیسے اللہ تعالیٰ کے خیر و برکت سے ایسے بچے ہیں. تو میں نے یہ نیت کیا ہے کہ یہ سارے جو پیسے ہیں نا میں وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے خرچ کر رہا ہوں. یہ تقریباً 10,000 روپے تھے میری جیب میں, تو یہ سارے میں نے آپ کے حضور پیش کریا. جس مرضی کام میں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ یہ زکوٰۃ کا میں نے خود آزمایا ہوا ہے. آج تک میرے رات کو سوتا ہوں گھر میں تو دروازہ اکثر اوقات میرے کام کرنے والا وہ کھلا رہ جاتا ہے. صبح آ کے دیکھتا ہوں تو وہ ویسا کہ ویسا ہی, کوئی اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتا, کھلا رہ جاتا ہے. تو یہ صرف برکت ہے کہ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ دینے سے گھبراتے ہیں. میں کہتا ہوں جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ کبھی بھی اس کا کبھی زندگی بھر 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ پیسے میں جو ہے یہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ سوال تھا کہ ایک تو آپ سے معذرت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ایک تو طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. 2011 میں میں یہاں حاضر ہوا تھا فرض علوم کورس کے سلسلے میں, تو اس وقت آپ یہاں پر موجود نہیں تھے. تو میں جب واپس گیا کچھ طبیعت بہت ناساز تھی, تو میں نے دل میں گمان کیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور ملاقات نہیں ہوئی تو آنے کا کیا. لیکن اسی رات آپ میرے خواب میں تشریف لائے, اور یہاں پہ اتنا مجمع لگا ہوا تھا اسلامی بھائیوں کا, سب آپ کو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ, لیکن آپ نے کہا نہیں میں صرف اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. تو آپ میرے پاس آئے, آپ میرے پاس بیٹھ کر کھانا بھی کھایا اور مجھ سے میری حاجت بھی پوچھی, بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. اس دن سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کبھی بھی یہاں پہ جس اسلام بھائی جو بھی یہاں پر آئے اگر ملاقات نہ بھی ہو تو دل میں اچھے خیال لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے مرشد کا فیض بھی آپ کو حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور جان کو سکون بھی عطا کرے گا. اور دوسرا طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام, اور اگلے پچھلے 2 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سفر مدینہ کی بھی حاضری دی ہے. اور سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں تو آپ خواب میں آ کر اس کا ازالہ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے نگران سے پتوکی کے شاہ صاحب وہ بھی تھے, اور الحمدللہ ہم ایک ساتھ جو ہے کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کے بعد صحیح پہ تھے تو انہوں نے آپ کو 1-2 بار صحیح کرتے ہوئے انہوں نے بھی آپ کو دیکھا ہے. یہ چیز کیا ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا, لیکن آپ وہاں بھی نظر آتے ہیں, کبھی خواب میں کبھی ظاہری میں بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے, آپ ہمیں بھی بتائیں کہ ایسا آپ کیسے کر لیتے ہیں اور کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرے فضل و کرم. یہ جواب آئیں تو ابھی آ جاؤں تو نہ رہا وضاحت کری کیوں, ہاں چونی ساری کرے وضاحت کر دو. ہم تو گئے تھے مکہ مدینہ, ہم نے تو صحیح کرتے نہیں دیکھا.
تو میں بولوں گا تو بولیں گے انکساری کرتا ہے. آپ لوگ بول دو نا, جاتے ہیں نا کبھی دیکھا نہیں ہے نا, بول دو نا ہم نے نہیں دیکھا. تو آپ ہماری نظر میں بھی تو آ جائے نا, ہم کو نظر آ گئے تو ہمیں بھی کچھ جلوہ دکھا دینا. اچھا, پہلی بات وہ زکوٰۃ کی برکت, بے شک زکوٰۃ کی برکت ہے, اور اس کی وجہ سے یعنی کہ وہ حدیثوں میں بھی ہے کہ جو مال تلف ہوتا ہے دریاؤں میں یا اس طرح کی کوئی ہے روایت, تو وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. تو آپ کے گرے کٹ جیب کترا بھی, اس سے بھی پیسے آپ کے بچ گئے, اللہ نے بچا لیا. اور آپ یہ بھی فرما رہے کہ جب سے زکوٰۃ دینی شروع کی 1 روپے کا نقصان بھی نہیں ہوا, یہ بھی آپ فرما رہے ہیں. دکان بھی کھلی رہ جاتی ہے تو ابھی تک اس پہ چوری بھی نہیں ہوئی, لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, چلو جو ہوا سو ہوا, آپ آزمانا نہیں کبھی. اور دکان کھلی چھوڑ کر جانا نہیں کہ میری دکان کھلی ہے کوئی چوری نہیں کر سکتا. تو میرے ساتھ ہو کہ آپ کا اعتقاد جو ہے وہ متزلزل ہو جائے. اللہ بچانے والا ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے عرض کیا کہ آپ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں, اوپر سے گرا دیں, اللہ بچا لے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بچانے والا ہے. تو اب یہ کہ کبھی نقصان نہیں ہوا, اس طرح کہنے سے یہ کیا ہوگا, کبھی ان کیس نقصان ہو گیا, نقصان ہو سکتا ہے. کربلا کا مارکا بھی پیش آیا ہے, چھوٹی مصیبتیں ان پر نہیں آئیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کبھی نقصان آ گیا تو پھر یہ کہ لوگ مذاق بنا سکتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو نا کچھ نہیں ہوتا, یہ نقصان ہو گیا. پھر آپ کو وسوسے شیطان ڈالے گا اور متزلزل کرے گا. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے غور کر لینا مناسب ہے. ہمیں ویسے تدبیر کا حکم ہے. ہاں, بچا تدبیر بھی کرنی ہے, نقصان سے خود کو بچانا بھی ہے. یہ گرے کٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ اللہ نے واقعی بچا لیا آپ کو, ورنہ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں. میں نے سنا کہ جیسے یہ پکڑا گیا نا تو دوسرے جو ہے نا انہوں نے تو ایسے ٹالا نا کہ لگ گیا ہوگا ہاتھ وغیرہ. یہ بعض اوقات یہ بھی سنا کہ یہ اسٹاپ پہ اتار دے گا, آؤ تمہارا فیصلہ کرا دیتے ہیں. اور وہ گرے کٹ سے جیسے وہ کریں گے, تم نے کیوں کیا, آؤ کر کے اتاریں گے دونوں کو, اور پھر یہ سب مل کے جس کو اتارا اس کو, یہ بھی سنا ہے. تو اس لیے ان سے بگاڑنی بھی نہیں چاہیے. کبھی ایسا معاملہ ہو تو 1000-2000 میں جان بچتی ہو تو لینے دینا چاہیے. یہاں باب المدینہ کے تو خاص کر کے میں نے اس طرح کے معاملات سنے. یہاں تک کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہے, اپنے بہت پکے عیسائی بھائی ہیں, ان کے بچوں کی امی کوئی باہر نکلی ہوگی بازار, اس کے پرس پر جھپٹا مارا, اتفاق سے پرس خالی نکلا. اسکوٹر پر تھا, جھپٹا مار کے بھاگا, لے کے پرس نکلا خالی. اس نے پرس پھینک دیا اور پھر اس کو غصہ آیا, ناک کٹی نا اس کی کہ پرس میں نکلا کچھ نہیں. تو یہ واپس اسکوٹر گھما کے آیا اور اس کے بچوں کی امی کو زور سے دھکا مارا, بیچاری کو زخمی کر دیا اور بھاگ گیا. تو یہ یوں بھی ہوتا ہے. یہ پہلے بھی سنا تھا کہ یہ روکتے ہیں اور پیسے نہیں نکلتے نا تو یہ گولی بھی مار دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں. تو یہ ذہن بنتا تھا کہ 1500 جیب میں رکھ کر نکلنا چاہیے, بھلے لے لیں, اپنی جان کو نقصان نہ پہنچے. جو اس پر مطلب انسلٹ ہوتی ہے نا, کچھ بھی نہ ملے اور یہ چیکنگ کرے 1 روپیہ بھی نہیں ملا تو ان کو تھوڑا شرمندگی ہوتی ہے. تو اس میں یہ غصے میں آ کر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. طبیعت کی وجہ سے دروازہ کبھی بار بند کرنا بھول جاتا ہوں, یعنی کہ کوئی جان بوجھ کر تو نہیں ایسا ہوتا, بس وہ ذہن ہی کچھ ایسا ہے جو بھول جاتا خدا نہ خاصہ ڈکیتی ہو گئی, چوری ہو گئی. آپ نے کہا نا میرا کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے, ڈکیتی پڑ گئی, چوری ہو گئی تو پھر شرمندگی ہوگی. بھلے دکان بند تھی تو وہ توڑ دیتے ہیں تالا. یار آج کل تو ایسے کیمیکل ہے کہ خدا کی پناہ, تالا ان کے لیے کیا ہے یار, موم ہے موم, کیمیکل ڈالا تالا کھل جاتا ہے, پگھل جاتی ہیں کڑیاں, پگھل جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو کیمیکل طرح طرح کی ایجاد ہو گئے, یہ بھی باتیں بھی اب پرانی ہوتی جا رہی ہیں. ہم لوگ خالی مطمئن ہو جاتے ہیں دروازے بند کر کے, جب قسمت میں ہوتا ہے نا ایسی کوئی ٹیم آ گئی نا تو یہ اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے. یہ خاص کر دہشت گردوں کے پاس
غالباً اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. داتا دربار میں کیا کیا تھا؟ آخر داتا دربار میں دیوار پھاڑ کے گھس ہی گیا تھا. جس طرح بھی گیا گھس تو گیا تھا. تو یہ بس اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ مال چوری ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے مالی، یا یہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے مسلمان کو. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، امتحان ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان نتاری، شعبہ تعلیم، ضیاء کوٹ سے حاضر ہوں. امیر اہل سنت سے میری عرض یہ ہے کہ اگر ہم کسی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں اور جو تو اونچی آواز میں جن کی قرات ہوتی ہے، ان میں اگر امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم امام سے بات کر کے تو اس کو کلیئر کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کلیئر بھی کر جاتا ہے. لیکن جو یہ اونچی آواز میں قرات، لیکن تشہد جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھنی ہوتی ہے جس کی اپنی کانوں میں آواز آئے. تو اگر اس میں کوئی امام سے غلطی ہوتی ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. تو اگر امام کو ادھر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس میں ہماری جو پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں ان کی نماز کا کیا؟ اور میں جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو ظہر عصر میں جو سری قراءت ہے، آہستہ قراءت، تو اس میں بھی اگر غلطی ہے تو امام اس کا ضامن ہے. ہم تو مکلف نہیں ہیں اس کے. اگر غلطی کی امام نے تو امام ذمہ دار ہے، ہماری نماز ہو جائے گی. پتہ ہی نہیں ہے نا ہم کو. نماز جیسے ہم ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جو رحمت اللہ اس میں را زیر رے پڑ جاتے ہیں، اور جو را زبر را، رحمت اللہ میں را زبر را اور رحمت اللہ میں را زیر رے، تو اس میں کیا مطلب بدل جائے گا؟ تو نماز کا کیا اس میں ہو؟ وہ تھوڑا دبا کے پڑھتے ہیں. رحمت اللہ ہے، یہ بھی صحیح ہے. رحمت اللہ، رحمت اللہ یا رحمت اللہ، تو یہ زیر ہوئی. یہ اذکار میں آئے گا. السلام علیکم ورحمت اللہ، تو یہ اذکار میں سے ہے، یعنی نماز کے اذکار ہے. یہ سلام کہ ہم فرشتوں کی نیت کریں گے. اگر جماعت میں تو امام جس طرف ہے اس طرف امام کی بھی، مقتدیوں کی بھی، فرشتوں کی بھی، محافظین فرشتے، کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں اعمال، ان کی نیت ہوگی. یہ سب سنتیں ہیں. اور اگر امام کے عین پیچھے ہم تو دونوں طرف امام کی بھی نیت کریں گے، ورنہ جس طرف امام ہو اس طرف امام کی بھی نیت شامل کریں گے، ورنہ مقتدیوں کی اور فرشتوں کی. آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ جاتا ہے تو نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، یا مطلب میں جو میننگ جو ہے وہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر را کے نیچے زیر پڑے، رحمت اللہ یہ پڑھا یا پڑھا رحمت اللہ، یہ بھی صحیح ہے کہ یہ زیر نہیں، میں نے زیر نہیں پڑھا، میں نے زبر ہی پڑھا، لیکن اس کی آواز تھوڑی دب گئی. تو دبنے سے یہ بعض اوقات امام صحیح بول رہا ہوتا ہے. اب وہ چونکہ ہر امام کا حق و تجوید کے قواعد نہیں جانتا، تو اس لیے وہ ایسا ہمیں شبہ پڑتا ہے، جبکہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے. اپنے وسوسے کاہے کو پالیں. اور یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی امام جو ہے وہ زیر پڑھے. رحمت اللہ اتنا مشہور لفظ ہے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امیر اہل وبرکاتہ. سنت کے درجات بلند کرے اللہ، اور دعوت سلامی کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں فیصل آباد سے آیا ہوں. میرا نام محمد یوسف قادری نقشبندی، محمد مفتی امین صاحب کا میں مرید ہوں. ماشاء اللہ. میں انہوں کی کتابیں جو چھوٹی رسالے ہیں وہ بھی تقسیم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کی ترتیب دی ہے، وہ ڈاکٹروں کو اور بڑے پڑھے لکھے جنہوں کے پاس ایک بھی کتاب دینی نہیں جاتی تھی انہوں کو دیتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ. پہلے لے بعد میں لیتے ہیں اور پہلے ماشاء اللہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ نوئی تو سنت الاعتکاف کے بغیر مسجد میں کھانا نہیں چاہیے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا فقہ میں لکھا ہے؟ یہ آپ ذرا روشنی ڈال دیجیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نوائی تو سنت الاعتکاف کے بعد کھانا چاہیے، میں پوری ڈیٹیل بتائی ہے.
एतिकाफ की नीयत, न वही तो सुन्नत एतिकाफ के माना नहीं जानता तो पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है इसके। तो एतिकाफ की नीयत करनी है। नफल एतिकाफ 1 सेकंड का भी हो सकता है। जब भी मस्जिद में बंदा कर ले नीयत सवाब के लिए, तो हर वक्त तो हर नमाज में खाता तो नहीं आदमी, तो नीयत करना उस तो सवाब के लिए, जब तक मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ का सवाब मिलेगा। अब अगर खाने की जरूरत पेश आ गई या सोने की जरूरत पेश आ गई तो एतिकाफ की नीयत अगर कर चुका था तो ये जायज रहेगा, खाना पीना सोना। अब अगर ऐसा हुआ कि एतिकाफ की नीयत ना की थी और इत्तेफाक से खाना आ गया सामने या सोने का हुआ, तो अब ऐसी सूरत में एतिकाफ की नीयत खाने पीने या सोने के लिए नहीं कर सकते। तो अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ की नीयत करें और अब कुछ ज़िक्र अज़कार कर लें, मसलन 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अब चाहे तो खा पी सो सकेंगे। मैं इस तरह की बात करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने भी लिखा ही है, बहार शरीयत में भी लिखा है, नवई तो सुन्नत एतिकाफ, और आशिकान रसूल के दौर से वो मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के बाबुर रहमा से जब दाखिल हो ना, तो सामने जो सुतून आता है उसमें भी लिखा हुआ है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सांगला से हाजिर हूँ आपकी बारगाह में। आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि मैं स्कूल टीचर हूँ और बच्चों को इस्लामियात की किताब से कुरान पाक पढ़ाना होता है और बच्चों का अक्सर वज़ू नहीं होता और पीरियड भी तकरीबन 35 या 40 मिनट का होता है। अगर बच्चों को वज़ू पे लगा दिया जाए तो इतना टाइम ही नहीं होता कि उनको पीरियड का दूसरा सबक पढ़ाए जा सकें। तो इसमें क्या तरकीब बनाई जाए कि वो ऊपर से उन्होंने पढ़ना होता है बगैर वज़ू के, तो क्या वो पढ़ सकते? अगर कुरान करीम को छूना होता है जी, तब तो बालिग का वज़ू तो ज़रूरी है। नाबालिग हो तो नाबालिग का वज़ू टूटता ही नहीं है। नाबालिग कुरान करीम छुएगा तो ये गुनाहगार नहीं है। तो अगर आप देख लें कौन से तलबा हैं आपके पास, अगर 9th 10th के बच्चे हों तो वो तो तकरीबन बालिग ही होते हैं। फिर तो वो इसमें रियायत जरा मैं दे भी नहीं सकता अगर वो बेवजू तो। अब मसला बता दें कि जिसका वजू नहीं है वजू कर ले। अब अगर वो टाइम का मसला तो होगा तो ये कि अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो इस तरह की तरकीब तो हो सकती है कि रिसेस के फौरन बाद पीरियड हो और ताकीद कर दीजिएगा रिसेस के दौरान ये वजू कर लिया करें। जैसे या तो पहला पीरियड हो कि घर से वजू करके आए, एक तो ये संभल जाएगा और दूसरा रिसेस में संभल जाएगा। ये मेरी अभी बेटे ये 2 आइडियाज आई, लेकिन अगर नहीं भी मौका मिलता वजू का तो इसमें मैं रियायत तो दे ही नहीं सकता। तो हुक्म शरीयत मौजूद है कि बेवजू छू नहीं सकते कुरान करीम को। तो स्कूल की इंतजामिया को खुद सोचना चाहिए। इसमें जो दारुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि हमारे हुफ़ाज़ तलबा भी होते हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश दारुल मदीना में नमाज ज़ोहर का एहतमाम की तरकीब भी है कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्ने इस कैफियत के हामिल होते हैं। तो जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम टेबल बनाते हैं, इसी तरह टाइम टेबल में बच्चों के मदनी मुन्नों के वज़ू करने का टाइम भी तरकीब में लेते हैं। ये 15 मिनट की तरकीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में कोशिश भी की गई है कि जहाँ जहाँ दारुल मदीना कायम किए जाएँ वहाँ वज़ू खानों की भी तरकीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज से कबल या वो जो टाइम पीरियड आता है जिसमें कुरान करीम की तरकीब होती है, बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू की तरगीब दी जाती है, वज़ू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी ने जहाँ हमारी बहुत सारी तरबियत की है, इस्लाह फरमाई है, वहाँ मैं अपना सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पंजाब में एक बड़ी चीज़ देखी गई है कि हमारे यहाँ नाम बिगाड़ने का एक रवाज है, चाहे वो प्यार में हो या लाड में हो या किसी भी तरीके से हो। मसलन इकबाल नाम है तो हमारे वहाँ उर्फ इस तरह बोला जाता है, शॉर्टकट में बाला करके उसको बुलाया जाता है, खालिद को मिट्ठू करके, खुरम नाम को खुरमी, मोहसन को मोहसनी, इस तरह करके मतलब किया जाता है। क्या इस तरह नाम लेना ये दुरुस्त अंदाज है? मोहसिन को मोहसन, जी जी, बहुत
अजीब व गरीब मतलब मामलात हैं। मोहसिन मोहसन को यानी मोहसन तो नाम होता नहीं है, मोहसिन मोहसिन को मोहसन, मोहसिन को मोहसनी और मोहसन भी तो बोलते हैं। जी। साहिल के मुंह से भी मोहसन ही निकला था, तो तवज्जो दिलानी थी। जज़ाकल्लाह। मुर्शद उल्टा कर देते हैं, मुर्शद मुर्शिद से ये मुर्शद का माना उल्टा हो जाता है। तो नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये खाली पंजाब का मसला नहीं है, ये यहाँ का भी है, शायद इंटरनेशनल है, ये हर जगह नाम बिगड़ता है। इसमें जानना ये है कि हमारे यहाँ कुछ लाड में भी कहा जाता है, मसलन लाड में कहा जाता है, बाजू का तोहिन के लिए कहा जाता है, कभी गुस्से में बिगाड़ दिया जाता है, कभी प्यार में बिगाड़ दिया जाता है। आगे से बाज़ औक़ात खुशी का भी इजहार किया जाता है। जैसे अगर किसी का नाम एहतशाम है तो उसे कोई मून कहता है तो उससे बड़ी खुशी होती है। हमारे वहाँ खालिद को अगर मिट्ठू करके बुलाया जाए, मिट्ठू, जी, खालिद का बिगाड़ कर मिट्ठू तो नहीं होता, मिट्ठू अलग से नाम होता है। वैसे ये बाबू मिट्ठू ये प्यार से बोलते हैं, गुड्डू गुड्डू पप्पू, तो ये बिगड़ा हुआ नहीं है, ये सही नहीं, ये ओरिजिनल है। मिट्ठू कहने में हर्ज नहीं है, ये प्यार से बोलते हैं। यहाँ मुराद खालिद को बिगाड़ना होता ही नहीं है। नहीं, बिगाड़ा ना भी जाए, मैं ये भी जानना चाहता था कि अगर बिगाड़ा ना भी जाए, लाड में भी कुछ नाम रखे जाएं। आप तो कोई हर्ज नहीं, अगर वो शरीयत से ना टकरा तो मिट्ठू कहने में क्या है। मिट्ठू उसको हमारे यहाँ तो तोते को बोलते थे मिट्ठू, अब आपके यहाँ पंजाबी में क्या बोलते पता नहीं। आपको भी कुछ बचपन में कहते थे? मुझे बाबू, मेरा यही घर का प्यार का नाम बाबू है। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बच्चा हूँ, आखिरी। अजहर भाई को भी बाबू बोलते थे घर में, अल मदीना अभी बाबू बोलते हैं, तो इसमें हरज नहीं है। हाँ, बाकी वो जो नाम बिगाड़ने का दूसरा जो आपने बताया कि इकबाल को बाला या इस तरह, अब बाला इकबाल से हमारे यहाँ जैसे इकबाल, तो इसमें इकबालिया इकबालियो इस तरह बिगाड़ते हैं हमारी जबान मेमनी में। और भी बहुत सारे नाम, मेरे वालिद का नाम अब्दुल रहमान, तो इनको अधरेमान बोलते थे, अधरेमान माज़अल्लाह। तो ये हर जबान में अपने अपने अंदाज में बिगाड़ते होंगे, नहीं बिगाड़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मस्जिद में दरस देने के हवाले से बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ मसाजिद में जो इंतज़ामिया है वो दरस देने की इजाज़त नहीं देती, वो ये टाल मटोल से काम लेती हैं। उनको हम किस तरह समझा सकते हैं, किस तरह उनको कायल कर सकते हैं कि वो हमें दरस की इजाज़त दे दें? ऐसे मौके पर इनकी मुखालफत भी तो की जाती होगी ना, कि मस्जिद को अपने बाप का घर समझाए, नहीं देते। ये भी होता होगा, ये और पक्के हो जाते होंगे रोकने में कि अभी तो इजाज़त नहीं दी और इतना ये फसाद कर रहे हैं, जब इनको इजाज़त दी तो ये तो कब्जा कर लेंगे मस्जिद पर। तो यूँ हो सकता है ये अब डट जाते होंगे अपने डिफेंस में। ये बेहतियातियाँ ना की जाए। आप देखें कि इलाके में कोई ऐसा मुअज़्ज़ज़ आदमी हो जिसकी बात का वज़न हो और वो हो हमारे जहन का, उसके ज़रिए इजाज़त की तरकीब बनाई जाए। इस तरह भी मुमकिन है तरकीबें बनाना, और अगर किसी सूरत से भी तरकीब नहीं बनती तो ये भी हो सकता है अपने मशवरा करके आपस में मस्जिद के बाहर दर्स दिया जाए, और मस्जिद की इंतज़ामिया और इमाम साहब के बारे में एक लफ्ज़ भी खिलाफ ना बोला जाए। हुजूर, मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात फजर तक जो हमारा इज्तिमा होता है, इंशाअल्लाह उसमें प्रॉपर तरकीब बना के इंशाअल्लाह शिरकत करूँगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए मदीना शरीफ की हाज़िरी की खुसूसी दुआ फरमा दें। अगर मस्जिद का दरवाजे पर भी इंतज़ामिया मना कर दे तो उनसे भी लड़ाई नहीं करनी है। अगर ये बिल फर्ज अड़ी करेगा, नहीं इधर नहीं दो, तो थोड़ा हटकर मस्जिद की रेंज से, जैसे कि सामने तरफ किसी के मकान के, जैसे कि अपनी तरकीब है या कोई दुकान ऐसी है जिसमें नमाज के बाद हमको बैठने की इजाज़त मिल जाती है, तो वहाँ नमाजियों को आइए आइए करके वो ले जाएंगे, तो वो मस्जिद में दुकान में बैठ के दर्स दें। फिर वो मस्जिद वाले
उम्मीद है कि फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये तरकीब हिकमत अमली से हो सकती है, लड़ा लड़ी मारा मारी नहीं कर रही है, इंशाअल्लाह खिलाफ नहीं बोलना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। हसन रज़ा खान का एक शेर है ना, इतनी देर तक हो दीदे मुसहफ़े आरिज नसीब, हिफ्ज कर लूं नाजिरा पढ़ पढ़ के कुरान जमाल। सुभान अल्लाह, जिसने जोर से कहा वो इसका मतलब बता दे। जिसने जोर से कहा मैंने जो शेर पढ़ा उसका मतलब बता दे, मैं ये कह रहा था। इतनी देर तक हो दीदे मुसहफ़े आरिज नसीब, हिफ्ज कर लूं नाजिरा पढ़ पढ़ के कुरान जमाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इतना देखें कि उनका चेहरा आंखों में बस जाए। जैसे कि कुरान हिफ्ज करना होता है तो एक एक आयत याद करनी होती है तो वो हिफ्ज हो जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह ज़ियारत करें जिस तरह कुरान पाक की ज़ियारत करते हैं कि जैसे एक एक आयत हिफ्ज हो जाती है, इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल आंखों में बस जाए। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, तोहफा मिलेगा। या आप भी ऐलान कर दें कि वो 12 माह 25 माह जो देना चाहें। इंशाअल्लाह 12 दिन। मैं तो बता भी बोलेंगे वक्त पे मदीना। चलो इंशाअल्लाह 12 दिन। तारीख भी दे दीजिए। ये जनवरी में इंशाअल्लाह दाना। माशाअल्लाह। इमामा शेप पहनने की इजाजत है? इमामा पहनने की भी नहीं, मैं बाई मामा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सफर से सीधा आया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामा पहनता हूँ। अच्छा, वहाँ पहनते हैं? नहीं, सफर में आया ना सीधा तो सीधा ही अंदर आ गया हूँ। नहीं तो क्या हुआ, कुर्ता भी तो पे, टोपी भी सर पे, इमामा भी होता तो सर में साथ साथ आ जाता है इधर। इंशाअल्लाह आइंदा से इतनी देर के लिए भी नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं, बहुत देर के लिए उतर गया है। मुस्तकिल जैसे आमतौर पे साईं भाई जो मुस्तकिल पहनते हैं। इंशाअल्लाह मुस्तकिल इंशाअल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए? लाहौर से, मरकज़ुल औलिया लाहौर। माशाअल्लाह। और सॉरी गुजरावाला से। अब पड़ोस में ही हूँ, करीब तो है, पौन घंटे का रास्ता है मेरा ख्याल है, बाय रोड। कमाल ये है, बेचारा अब नॉर्मल हो गया, गुजरावाला मरकज़ुल औलिया हो गया। होश में जो ना हो क्या ना कहे। अभी तो बाबा तोहफा पहुंचा, अगर आपसे मिलते तो क्या हाल होता। ओए 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 ओए। नहीं तो फिर इनको कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। ये है, इस बेहतरी यही है कि जहाँ है वही ठीक है। बुला ले चिड़ी बेचारे गया न, कुछ होना शुरू हो गया है। तू जहाँ के आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, इतने सुन्नत बांटता है ए मेरे अतार तू। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, तलबगार के, तलबगार